بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مشکات المصابیح کے اسواق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور گزشتہ جو ہمارا سبق ہوا تھا اس میں حدیث جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج مشکات شریف کی تیسری حدیث پڑھیں گے، اور یہ ہمارا کتاب الایمان چل رہا ہے، تو ایمان کے متعلق جو ہے وہ احادیث آتی جائیں گی، ان کا ترجمہ، عبارت اور تفہیم ہم کرتے جائیں گے۔ تو تیسری حدیث اچھا پاک پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس پر شہادت رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، شہادتی جو ہے وہ جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شہادت پڑھیں گے تو پھر یہ مبتدا بنے گا، اور اگر شہادتی پڑھیں گے تو پھر یہ بدل بنے گا ما قبل سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو سمجھ آ گیا یہ جی جی، ہم سر سے بدل بنے گا سر۔ بدل وہ اس سے بنے گا، یہ لفظ بنی خمسن پر بدل بنے گا۔ جی جی خمسن مجرور ہے اللہ جار کی وجہ سے، تو اس پر بدل ہونے کی وجہ سے اس پر بھی جر آ جائے گا۔ بدل مبدل منو کا اعراب سیم ہوتا ہے۔ جی۔ ایک سے چلے پھر دو دو آئیں گی، شہادتین ہوگا سر۔ نہیں، ایک آئے کیونکہ مداف بن رہا ہے نا آگے کی طرف۔ اچھا جی، صحیح ہوگا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا۔ چلیں ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر مطلب معلوم ہے ابن عمر کون ہے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ہاں، ان کا نام کیا ہے؟ آ، نام بھول گیا استاد جان۔ عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ کے نام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، کیا ترجمہ کریں گے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ جی، ان میں سے پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کی گواہی دینا یہ پہلی چیز ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث پاک میں بھی سنا، حدیث جبریل میں، کہ اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجُّ، حج کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہو گئی 5 چیزیں۔ پہلی گواہی، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ متفقن جی۔ علیہ، متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے؟ آ، آ، اگر امام بخاری اور امام مسلم کی دونوں کی طرف سے روایت، جی انشاءاللہ دونوں انشاءاللہ۔ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جی بالکل، متفقن علیہ کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے دونوں حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ مقدمۃ الشیخ میں پڑھا۔ جی جی چلیے، یہ یہاں تک پہنچ گئی آپ متفقن تک؟ جی جی، اس سے آگے چلے گئے یہاں سے۔ چلیں صحیح، آگے چوتھی حدیث سے پاک ہے، فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
والحیاء شعبۃ من الایمان، ترجمہ کریں گے آپ؟ جی، کوشش کرتا ہوں۔ ان ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان بدء و سبعون شعبۃ، مان کی بہت ساری اور 70 جی، شعبے کچھ ہیں۔ بدع کا مطلب ہے کچھ، ایمان کے کچھ اور 70 شعبے ہیں۔ جی فافضلہ قولو، کہ اس سب میں سے سب سے بہتر کہ تیرا کہنا لا الہ الا اللہ، و ادناہا، ادناہا سادی اس کا کیا معنی؟ ان میں سے سب سے کم تر درجے والا ادنا، شعبہ، جی جی، و ادناہا اماتا، اماتا الاذان عن الطریقہ، اور ان میں سب سے کم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا۔ جی اماتا، اماطتو اس کا کا، مطلب ہٹانا، دور کرنا۔ آپ نے صحیح کیا ترجمہ، جی آگے۔ جی، والحیاء، اور حیا، والحیا شعبۃ ایمان، اور حیا مان کے شعبے میں سے ہے۔ حیا متفق علیہ، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یا مان کا ایک شعبہ، حیا جی شعبتن من ہم، الایمان، اور جی ٹھیک، حیا مان کا ایک شعبہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے والی حدیث کا بھی ترجمہ کریں عبارت پڑھ کر، پہلے عبارت پڑھیں مکمل پھر ترجمہ کریں۔ جی، اعوذ باللہ۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المسلم، المسلم من سلم، سلیم، من السلم جی، المسلم من من السلم، سلیم، من سلم، سلم المسلمون من اللسان و یدہ و یدہ، جی جی ترجمہ کریں۔ حضرت عمر، آ، حضرت عبداللہ بن عمر عمر، رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ عن عبداللہ بن عمر، جی جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان من سالم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مان میں ہوں۔ ہم، مسلمان وہ ہے جو مسلمان وہ ہے جس کی جس سے زبان، مسلمان، جس کی جس کی زبان، زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، سالم ہوں۔ جی ٹھیک ہو۔ تو یہ حدیث پاک کے اس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور سالم زبان استاد سے، جی، یہ سمیہ فعل سے ہے؟ سلیمہ یہ سمیع یسمع سے، سلیمہ یسلم۔ جی جی ٹھیک۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعضاء کا ذکر فرمایا، ایک ہاتھ دوسری زبان کا۔ تو عموماً جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان دو سے پہنچتی ہے کہ بندہ زبان سے کسی کو غلط بول دیتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، ہاتھ سے کسی کو مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے، تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصاً یہ فرمایا ہے، وگرنہ ہر اس ذریعے سے، ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف دینا ہو۔ اگر یہاں پر کوئی بندہ یہ کہے کہ زبان کا ذکر ہے اور ہاتھ کا ذکر ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو لات سے مار دے، کسی کو لاتیں مارے، کسی کو لاٹھی مارے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے
کہ عموماً ان چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، البتہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف ہو تو اس سے بچنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں، کمال کی نفی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں آگے مزید انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔